حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت فرماتی ہیں کنت انام، میں سو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ورجلایا فی قبلتہ، سرکار کیا قبلہ کیا تھا؟ کعبہ شریف تھا، مدینہ شریف سے دکن طرف منہ کر کے سرکار نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑا عرض میں سوتی تھی۔ عرض میں سونے مطلب کیا ہے کہ پورا پچھم، مثلا پچھم طرف سر کر لیتی تھی اور پورا طرف پیر کر لیتی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں یہ بالکل عرض میں ہو جاتی تھیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھتی تھی، میرے دونوں پاؤں حضور کے قبلے کی طرف ہوتے، یہ نہیں کہ میرے پاؤں قبلہ طرف ہوتے، حضور کا جدھر قبلہ تھا اس طرف پاؤں ہوتے۔ مطلب یہ کہ جب آڑے میں ہوں گی تو پاؤں سرکار کے آگے ہی تو پاؤں پڑیں گے۔ تو اس کو آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب سرکار کے آگے رہیں گی تو ان کا بدن بھی سرکار کے قبلے کی طرف ہوا، ان کا پیر بھی سرکار کے قبلے کی طرف ہوا، ان کا ہاتھ اور سر بھی سرکار کے قبلے کی طرف ہوا۔ جب سرکار سجدہ کرتے تو غمزنی، تو مجھے دباتے، میرے پاؤں کو دباتے، فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، اور جب سرکار کھڑے ہو جاتے تو میں پھیلا لیتی۔ فرماتی ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا، وہ پہلے کیوں نہیں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی؟ فرماتی ہیں وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، ان دنوں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے تو رات بھر لوگ اندھیرے میں گزارتے تھے، تو ان دنوں اندھیرے میں ہی زندگی گزرتی تھی اور کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ لیکن آج جو ہے چراغ اور گھروں میں روشنی رات میں یہ درجہ حاجت میں ہے، اس کے بغیر رات گزرنی مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتی ہیں چونکہ گھر میں اندھیرا تھا اس لیے جب سرکار پاؤں کو میرے دباتے تب مجھے پتا چلتا اور میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی۔ ایسا نہیں کوئی بے ادبی تھی، جگہ تنگ تھی اس لیے اسی طور پہ وہ سو جاتی تھیں، سرکار اپنے حجرے میں نماز بھی پڑھتے رہتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ کی تائید حاصل کی جا سکتی ہے۔ شوافیہ کا مذہب یہ ہے کہ مرد کا شوہر کا جسم عورت کے بدن سے چھو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ غمزنی کا ہے، سرکار مجھ کو دباتے، تو غمزنی کی حقیقت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاؤں پر انگلی رکھ کر دباتے تو یہ پاؤں کو سمیٹ لیتی تھیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز باقی رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ عورت کے بدن کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی توجیہ شوافیہ نے یہ کی ہے کہ ممکن ہے کہ سرکار جہاں چھوتے ہو وہاں پر کپڑا ہو اور جب کپڑا حائل ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر احتمال ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے، مگر اس سے ہمارے مسئلے کی ہمارے مذہب کی تائید ضرور ہوتی ہے۔ پھر یہی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان یصلی وہی بینہ و بین القبلہ علی فراش اہلہ، اپنے گھر والوں کی بھی اپنے بستر پر سو رہتی، اعتراض الجنازہ، عرض میں رہتی جیسے جنازہ عرض میں ہوتا ہے اور امام اس کے سامنے کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ یہ تشبیہ جو ہے صرف نقشہ بتانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کو جنازے سے تشبیہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے اور علی الفراش الذی ینام علیہ کے لفظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سو رہی تھیں جس پر وہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے اور سرکار ان کو آڑے میں کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے قصداً تنگ نہیں کیا ہوتا، حجرہ ہی تنگ تھا تو جہاں سویا جاتا تھا وہیں وہ سوتی تھیں، مگر جگہ تنگ تھی اس لیے سرکار کے سجدے کی جگہ پہ ان کے پاؤں پڑتا تھا۔ باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان۔ کپڑے کا دو مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بالو جو سخت گرم ہو چکا ہے، سنگریزے گرم ہو چکے ہیں تو اس سے پیشانی نہ جلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنا دامن ہے دامن کو تھوڑا سا آگے پھیلا دیں اور پھر اس پر سجدہ کریں، اور ہاتھوں کا سجدہ
یوں ہو جائے کہ آستین ذرا لمبی ہے تو آستین کو بڑھا کر بچھا دیں، اس پر ہاتھ رکھیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگ امامے پر بھی سجدہ کرتے تھے، امامہ باندھے رہتے تھے تو امامہ کو تھوڑا سا کھسکا کر آگے کر دیتے اور اس پر سجدہ کر لیتے، بولے قرن سوا، اور ٹوپی پر بھی سجدہ کرتے، ٹوپی کو تھوڑا سا پیشانی پر کر لیتے تھے۔ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ، اور ان کے ہاتھ اپنی آستین میں ہوتے ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر بن عبداللہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو معن نبی ہو تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا، یا صلی للناس ہو تو بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، اور صلی بنا تو بھی حضور کی اقدام میں نماز پڑھنا۔ تو صلی ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اقدام میں نماز پڑھتے تھے۔ فیدو احدنا، پھر دیکھیں احدنا آ گیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 100 آدمی ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک آدمی یہ کرتا تھا، ایسا نہیں ہے، ہم لوگ۔ تو یدو احدنا معنی میں کس کے؟ ندو کے معنی میں ہے۔ یہ ایک ترکیب ان کی تھی، ان کا یہ محاورہ تھا کہ اس طور پر وہ لوگ کہتے تھے۔ تو ہم لوگ کپڑے کے دامن پر، کنارے پر دامن پر سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر سجدہ کرتے۔ فیدو احدنا، تو ہم لوگ کپڑے کے کنارے، کپڑے کے دامن کو سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پہ رکھ دیتے اور پھر سجدہ کرتے تاکہ پیشانی نہ جلے۔ باب الصلاۃ فی النعال، نعال نال کی جمع، اس کی تسنیہ نالین آتی ہے۔ نالین کی میں تشریح کر چکا ہوں کہ جیسے آج کی ہوائی چپل ہوتی اسی طرح اس وقت کے جوتے ہوتے تھے، اور نرم، تلہ بھی بہت ہلکا پھلکا ہوتا تھا، پاؤں کے مڑنے سے تو بھی مڑ جاتا تھا۔ تو جوتوں میں نماز پڑھنے کے بیان، آج کل کے جیسے جوتے وہ نہیں ہوتے تھے، تلہ اتنا نرم ہوتا تھا کہ آرام کے ساتھ پاؤں کے ساتھ تو بھی مڑ جاتا تھا، جیسے جیسے پاؤں مڑے گا ویسے وہ بھی مڑ جاتا تھا۔ جوتے میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، کیوں اجازت تھی؟ کہ فرش جو ہے اس میں سنگریزے وغیرہ بچھے ہوتے تھے، دیر تک کھڑے رہنے سے پاؤں میں سنگریزے گڑتے تھے، لہذا اجازت تھی کہ جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج تو فرش میں ایسی کوئی دقت نہیں ہے، فرش جو ہے پختہ ہوتا ہے۔ اب عرف یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے جوتے پہن کر مسجد میں جانا، لہذا جوتے باہر نکال دیے جائیں، اندر جا کر ننگے قدم جائیں اور نماز پڑھیں۔ یہ سعید بن یزید یزدی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین شریفین میں نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ تو اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دی۔ اس موضوع پر اعلیٰ علیہ رحمۃ و رضوان نے فتح الرضویہ جلد 100 میں بہت تفصیلی فتویٰ لکھا ہے، اس سے آپ لوگ دیکھ لیں تو بڑی بصیرت حاصل ہوگی آپ لوگوں کو۔ باب الصلاۃ فی الخفاف، خفاف یہ خف کی جمع ہے، خف کی تسنیہ خفین ہے، چمڑے کے موزے کو خف کہتے ہیں جس کی تسنیہ خفین اور جمع خفاف ہے۔ موزے پہن کر نماز پڑھنے کا بیان تو آج بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر تو گفتگو کوئی ضرورت نہیں، صرف ترجمہ کر لیجئے۔ یہ حدیث آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر پڑھ لیجئے۔ حمام بن حارث کہتے ہیں میں نے جری بن عبداللہ بجلی کو دیکھا کہ بالا انہوں نے استنجا کیا پھر وضو کیا، نہیں یہ حدیث نہیں گزری، اس مضمون کی حدیث گزری ہے۔ پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھی تو پوچھا گیا کہ آپ نے موزوں پر مسح کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثنا مثل ھذا ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں دیکھو نحو ھذا نہیں، یہ مثل ھذا ہے، تو نحو ھذا جب ہوگا تو حقیقت مراد ہوگی کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا سرکار کے فعل کے مانند کیا، اور مثل ھذا ہو تو ظاہری شکل و صورت میں مماثلت مراد ہوگی، حقیقت میں نہیں۔ ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ فکان یوجبہم، صحابہ کرام کو یہ حدیث پسند تھی، اس لیے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں مسلمان ہوئے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے آخر میں مشرب اسلام ہوئے۔ یہ کیوں حدیث پسند تھی، اس کی وجہ کیا ہوئی، اس پر میں تھوڑی سی روشنی کسی مقام پر پہلے ڈال چکا ہوں، اور اب میں اس پر مختصر پھر وضاحت پھر روشنی ڈالتا ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ شریف جس میں وضو کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ،
اس میں پیروں کے دھونے کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے جو پہلے نازل ہوئی تھی، اور جب مسح کی اجازت دے دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کچھ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ مسح والی کی اجازت پہلے کی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت وضو سے منسوخ ہے۔ پر عام طور پر اکثر صحابہ کرام کا مذہب یہی تھا کہ نہیں، یہ مسح منسوخ نہیں ہے، یہ مسح کا حکم بعد کا ہے۔ جب جریر بن عبداللہ بجلی نے یہ حدیث بیان کر دی تو سب کو یہ حدیث بہت پسند آئی، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرف اسلام ہوئے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری بہت کم رہ گئی تھی، سورہ مائدہ کے نزول کے بہت بعد۔ تو یقیناً یہ بعد کا فعل ہے، اور جو بعد کا فعل ہوتا ہے وہی ناسخ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اسی لیے صحابہ کرام کو یہ حدیث پسند تھی کہ اس حدیث سے متعین ہو جاتا ہے کہ مسح الخفین والے جو حدیثیں ہیں وہ سب آیت وضو کے بعد کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر اسے دھونا ہے جو خفین نہ پہنے، اور جو خفین پہنے ہو وہ پیر کے دھونے کے حکم سے مستثنی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں یہ حدیث گزر چکی ہے، الفاظ بدل رہے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ مسح الخفین پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہے۔ باب اذا لم یتم السجود، جب سجدہ کامل نہ کرے، یعنی سجدے میں تعدیل ارکان نہ کرے، سجدے میں سر رکھا فون اٹھایا، اٹھی سے بیٹھا نہیں تھا پھر سجدے میں چلے گئے، اٹھی سے سجدہ بھی نہیں کیا تھا پھر اٹھ گئے، تعدیل ارکان نہیں ہو۔ تعدیل ارکان یہ ہے کہ ہر رکن میں تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو تعدیل ارکان رکن کی ادائیگی میں اطمینان ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ رکن کی ادائیگی مکمل ہوئی، تام ہوئی۔ تو لیکن جب کوئی جلدی کرے گا، رکن کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی، تعدیل ارکان نہیں ہوگا، تو وہ نماز سے ناقص ہوتی ہے۔ اور نماز ناقص حکم یہ ہے کہ اسے پھر دہرایا جائے۔ ایک صاحب آئے سرکار کے یہاں، انہوں نے ایسی نماز پڑھی، آ کر سرکار کو سلام کیا، سرکار نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہیں یہ حدیث آئی ہے۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا گویا یہاں آ گیا۔ ابو وائل حذیفہ سے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے رکوع اور اپنے سجدے کو مکمل نہیں ادا کر رہا ہے، یعنی تعدیل کے ساتھ نہیں ادا کر رہا، اطمینان کے ساتھ نہیں ادا کر رہا ہے۔ جب اپنی نماز پوری کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اس سے فرمایا ما صلیتا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب نماز نہیں پڑھی تو دوبارہ پڑھو۔ کہتے ہیں ابو وائل میرا گمان یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ لو متا، اگر تم اسی حال میں فوت ہو گئے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ پر فوت ہو گئے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے تم اپنی نماز دوہرا لو۔ باب یبدی ضبعیہ و یجافی جنبیہ فی السجود، جنبیہ فی السجود۔ یبدی ابدا، یبدی ابدا کے معنی اظہار، ضبعون کے معنی عضدون بازو، کہنی اور بغل کے درمیان ہاتھ کا جو حصہ ہے وہی بازو ہے، اس کو ضبعون بھی بولتے ہیں اور عضدون بھی بولتے ہیں۔ ضبعین عضدین اسی کی تشنیعاں ہیں۔ فی السجود، سجدے میں۔ یجافی، یجافی مجافات مناتے ہیں دور رکھنا، اور یجافی سے مراد کیا ہے؟ یجافی ہما، انہی دونوں کو دور رکھیں، دونوں کو جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، یعنی ضبعیہ، یجافی ضبعیہ جنبیہ۔ تب ترجمہ اس کا یہ ہوگا نمازی سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو کھلا ظاہر رکھے، یعنی کھلا رکھے، پھیلا کر رکھے۔ جب پھیلا کر رکھے گا تو وہی اظہار ہوگا، وہی کھلا ہوگا۔ پھیلا کر رکھے، کھلا رکھے۔ وہ یجافی اے یجافی ہما، اور دونوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے۔ جب پہلوؤں سے دور رکھے گا تو اس وقت دونوں ہاتھ خود بخود کھلے رہیں گے۔ یہ گویا دونوں باتیں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جب دونوں بازو کھلے رہیں گے تو پہلو سے دور رہیں گے، جب دونوں بازو پہلو سے دور رہیں گے تو کھلے رہیں گے۔ تو یہ دونوں گویا لازم ملزوم ہیں۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہے
کہ دونوں بازو کو بغل سے چپکا کر رکھیں، پیٹ کو رانوں سے چپکائیں، اور کیا کہتے ہیں ران کو پنڈلی سے چپکائیں، پنڈلی کو زمین سے چپکائیں. ان کی حیت یہ ہے، اس میں ان کے لیے پردہ زیادہ. مرد کے لیے یہ ہے کہ سارے اعضاء کھلے رکھیں. عبداللہ بن مالک بن بحیرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو فرج بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتے یہاں تک کہ دونوں بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی. تو اسی وقت سفیدی ظاہر ہوگی جب دونوں بغل کھلے رہیں گے. اور کھلے کب رہیں گے؟ جب دونوں بغل یہ بازوؤں سے دور رہیں. بازوؤں سے سٹا دیں گے تو کھلا کہاں رہے گا؟ لیث بن جعفر بن ربیعہ نے اسی کا ہم معنی حدیث بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے نیا باب شروع ہوتا ہے جناب والا. باب فضل استقبال القبلۃ یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ. باب استقبال قبلہ، باب فضل قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت کا بیان. قبلہ یعنی کعبہ سے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ یہ تعظیم ہے کعبہ شریف کی. اور اطراف، یہ طرف کی جمع ہے. پیروں کے اطراف کیا ہیں؟ پیروں کے اطراف ہیں انگلیاں، ہاتھوں کے اطراف ہیں انگلیاں. تو پیروں کے اطراف بے اطراف با برائے الساق آتا ہے. ترجمہ یہ ہوگا یستقبل نمازی یعنی یستقبل المصلی. ایسی جگہوں پہ مصلی کا لفظ محذوف ہوتا ہے. مصلی اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرے، یعنی قبلہ طرف اس کا منہ بھی ہو اور دونوں پیر کی انگلیوں کا منہ بھی قبلہ کی طرف ہو. تو دونوں پیروں کی انگلیوں کا منہ قبلہ طرف کب ہوگا؟ جب انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے گا اور چپکے گا. بات الساق کے لیے، چپکانے کے لیے. تو جب دونوں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے چپکے گا تب جا کر کے قبلے کی طرف پیروں کی انگلیاں ہوں گی. اس بارے میں کچھ حدیثیں آگے بھی آئیں گی، لیکن ہم یہاں مختصراً بتلا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہاں بتا دیں گے. کوئی ہو سکتا بقیر بعد وہ حدیثیں ہمیں کہ ہمارے فقہائے حنفیہ کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں پیروں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین سجدے میں لگنا فرض ہے، تاکہ جن سے اصابع میں سے کا استقبال تو ہو جائے، اور ہر پاؤں 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور 10 پیروں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے. یہ فضل ہے کہ قبلہ کی مقتدی نمازی اپنے انگلیوں کے اپنے پیروں کی تمام انگلیوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرے. قبلہ کی طرف منہ کرنا تو فرض ہے، اور ساری انگلیوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ فضیلت کی بات ہے. ابو حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا. یہ حدیث یہاں تعلیقاً آ رہی ہے، اور آگے آ کر چل کر کے یہ حدیث تفصیلاً اور مسنداً مرفوعاً آ رہی ہے. وہاں ہم اس پر پھر انشاءاللہ تعالی بطور یاد دہانی بحث کریں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، یعنی ہمارے جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طور پہ نماز پڑھی، رکوع سجدہ قیام قعود کے ساتھ، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، یعنی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور وہ ہمارا ذبیحہ ہے. یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی تو وہ مسلمان ہے. کوئی باہر سے آتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، تو یہ دیکھے کہ ظاہری علامت کیا ہے. اگر وہ ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے طرف منہ کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو مانا جائے گا کہ وہ مسلم ہے. پتہ چلا کہ اسلام کے ثبوت کے لیے دل نہیں دیکھا جائے گا کسی دل میں کیا ہے، بلکہ ظاہری اعمال دیکھے جائیں. ظاہری اعمال کی بنیاد پر حکم جاری کر دیا جائے گا. لہو ذمۃ اللہ، اس کے لیے ذمہ کے معنی عہد و امان، اس کے لیے اللہ کا ذمہ امان ہے اور رسول اللہ کا ذمہ امان ہے. یعنی اللہ اور رسول اس کے لیے ضمانت لیتے ہیں کہ اس کے لیے امان ہے آخرت میں.
اور اللہ کا کرم ہو جائے تو دنیا میں بھی امان ہو جائے. کہ ایسے جو وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے امان ہوگا کہ جہنم سے محفوظ رہے گا، جنت میں جائے گا. فلا تخف اللہ فی ذمتی، اخفار کے معنی آتے ہیں خیانت کے. تخف اللہ فلا تخون اللہ، لہذا اللہ کے ذمہ امان میں اللہ سے خیانت نہ کرو. یعنی ایسا نہ کرنا کہ نماز نہ پڑھو یا پڑھو مگر قبلے طرف منہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ورنہ وہ ذمہ امان اللہ کا باقی نہیں رہے گا اور اللہ کے ذمہ امان میں تمہاری طرف سے خیانت ہو جائے گی. اس کے بعد پھر یہی حدیث ہے اور اس کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے، آسان ہے، اس کو آپ لوگ ملا لیجئے گا اور ہم آگے چلتے. آگے کا باب دیکھیے جناب والا، بابو کیا ہے؟ قبلت اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ. یہ ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیشتہ بنا دیا ہے شارحین کے لیے، میں چیشتہ ہے نہیں. ہم مختصراً اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اور چیشتہ سمجھنا ہو تو پھر آپ کو فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ شروع دیکھنے چاہیے. اہل مدینہ اور اہل شام کے قبلہ کا بیان، اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے شرقو اور غربو والی، اور جہاں یہ تھا کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. یہ حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں ہم اس پر بحث بھی کر چکے ہیں، بقدر ضرورت پوری بحث کر چکے ہیں. پھر نیا باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں. تو پہلے آپ ترجمہ کر لیجئے تاکہ ہم اسی سے ترجمہ طباع کو بھی سمجھا دیں گے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ بیت الخلاء آؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. اصل میں مدینہ شریف کا قبلہ دکن تھا، تو اگر دکن طرف منہ کرتے تو قبلہ کی طرف منہ ہوتا، اور اتر طرف منہ کرتے تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی. لہذا سرکار نے اتر اور دکن طرف منہ کرنے کو منع کر دیا. ان کا قبلہ نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، اس لیے فرمایا کہ مشرق یا مغرب طرف منہ کر سکتے ہو. تو پتہ چلا جب سرکار نے اہل مدینہ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ مشرق یا مغرب طرف منہ کر سکتے ہیں، تو یہیں سے ثابت ہوا کہ ان کا قبلہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے. ان کا قبلہ کیا ہے؟ جنوب ہے. اچھا، اہل شام کا بھی قبلہ یہی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی مکہ معظمہ سے شمال میں ہیں، ان کا قبلہ بھی یہی ہے. اور جو ممالک اس سمت میں ہیں ان سب کا قبلہ بھی یہی ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کیا مانتے ہیں؟ اہل مدینہ کے قبلہ کا بیان، اہل شام کے قبلہ کا بیان. تو وہ تو ہو گیا کہ فلا تستدبروا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. تو پتہ چلا کہ ان کا قبلہ کیا ہے؟ جنوب ہے. لیکن اس کے بعد والمشرق حدیث یہی ہے، اور مشرق کے اہل مشرق کے قبلہ کے بیان، تو اس میں اہل مشرق کے قبلہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو کیسے مانا جائے کہ یہاں پہ اہل مشرق کا قبلہ بیان کیا گیا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور اسی چیز نے شارحین کو الجھن میں ڈال دیا، حالانکہ کوئی الجھن کی بات نہیں تھی. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث سے بڑی گڑی دقیق اور گہری نظر رکھتے ہیں اور وہاں سے مسائل کے استنباط کرتے ہیں. وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو سرکار نے بتا دیا کہ دکن اور اتر طرف منہ اور پیٹھ کر کے استنجا نہ کرنا، تو ثابت ہوا کہ ان کا قبلہ دکن طرف ہے، یہ تو متعین ہو گیا. اور مشرق مغرب پر اجازت دے دی، تو ان کا قبلہ مشرق دکن طرف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مدینہ شریف مکہ شریف سے شمال میں ہے، تو ان کا قبلہ جو ہے جنوب میں ہو گیا. اور جو لوگ اب یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ مکہ شریف سے جنوب میں ہوں گے تو ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ شمال میں ہو جائے گا. ایک بات بتائی سرکار نے، اور اتر دکن پورا پچھم سب کا قبلہ بیان کر دیا ہے، صرف اہل مدینہ کو بتا دیا.
جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مکہ شریف وہاں سے دکن ہے، لہذا ان کا قبلہ کعبہ شریف ہوا، اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ مدینہ شریف مکہ شریف سے شمال میں ہے، تو جو شمال میں ہوگا اس کا قبلہ کیا ہو گیا؟ دکن ہو گیا. تو جو جنوب میں ہوگا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ شمال میں ہوگا. تو جو مغرب میں ہوگا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مشرق ہو جائے گا. اور جو مشرق میں ہوگا اس کا قبلہ کیا ہو جائے گا؟ مغرب ہو جائے گا. ہم لوگ اس وقت مشرق میں ہیں، کعبہ شریف مغرب میں ہے ہم سے، لہذا ہمارا قبلہ مغرب ہو گیا. تو اگرچہ صرف اہل مدینہ کا قبلہ بیان کیا سرکار نے، مگر جو علت اس سے نکل رہی ہے اس علت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل مدینہ کا قبلہ کیا ہے، یعنی اہل مشرق کا قبلہ کیا ہے، اہل مغرب کا قبلہ کیا ہے، اہل جنوب کا قبلہ کیا ہے، اہل شمال کا قبلہ کیا ہے. اور یہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب سب متعین کرے گا کہاں سے؟ مکہ شریف سے. کہ مکہ شریف سے کون شمال میں ہے، کون جنوب میں، کون مشرق میں، کون مغرب میں ہے. ہم اپنے مسلم یونیورسٹی میں فزکس کی تعلیم حاصل کی، تو وہاں کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے. انہوں نے ایک لیکچر دیا، تو اس لیکچر میں ضمنی طور پر یہ بات بھی کہی کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کعبہ شریف مکہ شریف دنیا کے وسط میں ہے. کہ انہوں نے کہا اس لیے انہیں ان کے پاس جغرافیہ کا علم نہیں ہے. جغرافیہ کا علم ہوتا تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ دنیا کے بیچوں بیچ میں مکہ شریف واقع ہے. وہ بیچوں بیچ میں نہیں ہے، دنیا کا وسط تو فنا جگہ ہے، یہ وسط میں نہیں، یہ تو کنارے ہیں. تو یہ ان کی اپنی بات تھی. میں نے کہا کہ سر یہاں پر ایک قابل توجہ امر ہے. ہمارے علماء اور فقہا علم جغرافیہ کا مسئلہ نہیں حل کرتے ہیں. علم جغرافیہ کا مسئلہ حل کرتے تو اس کے لحاظ سے چاروں طرف کی پیمائش کر کے اور مرکز وسط کو متعین کر دیتے. یہاں وہ نہیں بتانا ہے، یہاں یہ بتانا ہے کہ دنیا میں یہ ایسی جگہ واقع ہے کہ یہاں سے دنیا کا کچھ حصہ مشرق کی طرف ہے، کچھ حصہ مغرب کی طرف ہے، کچھ حصہ شمال کی طرف ہے، کچھ حصہ جنوب کی طرف ہے. اس حیثیت سے یہ بیچ میں ہے کہ ساری دنیا کا یہ قبلہ بنتا ہے. زمین کے کنارے نہیں ہے، زمین کے کنارے ہوتا تو تین طرف کی دنیا کے تین طرف کا قبلہ بنتا، اور چوتھی طرف دنیا نہیں ہوتی، اس لیے ان کا قبلہ نہیں بنتا. مگر دنیا کے وسط میں یوں واقع ہے کہ ساری دنیا کا قبلہ بنتا ہے، اہل مشرق کا بھی، اہل مغرب کا بھی، اہل شمال کا بھی، اہل جنوب کا بھی. اس حیثیت سے ہم اس کو وسط کہتے ہیں. علم جغرافیہ کا وسط نہیں مراد ہے. تو اچھا شکریہ آپ کا. تو وہ لوگ جو سائنسداں ہیں اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، اور ایک وہی نہیں تبصرے کرتے ہیں بلکہ جو لوگ منطق کی روشنی میں فقہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ بھی کبھی کبھی اس طرح کے تبصرے کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ الگ علم ہے، یہ الگ علم ہے. میں ہمیشہ اس بات پر زور ڈالتا ہوں کہ کسی دوسرے علم سے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر تائید میں ہے تو سمجھیں، اور نہیں تائید میں ہے تو نہیں. تو خیر، ہم نے ایک بات ذہن میں آ گئی، لمبی گفتگو کر دی. اس لیے کر دی کہ اس پہ شارحین نے لمبی گفتگو کی ہے اور اس کو چیسنا بنا دیا ہے. اس لیے میں نے یہ بیان کر دیا کہ اہل مشرق کا بھی قبلہ ہے. اب ڈھونڈتے رہیے اہل مشرق کا قبلہ، کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ ہم نے سمجھا دیا کہ اہل مشرق کا قبلہ ہے. اہل مشرق کا قبلہ نہیں ہے، اہل مغرب کا بھی قبلہ ہے، اہل شمال کا بھی، اہل جنوب کا بھی، سب کا قبلہ ہے. پھر کہتے ہیں لیسا فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے. یہ زحمت کی بات ہو گئی کہ مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارا قبلہ مغرب ہے اور جو مغرب کے ممالک ہیں ان کا قبلہ مشرق ہے. تو یہ چیزتا نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے
کہ چونکہ ترجمۃ الباب انہوں نے قائم کیا قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام سے، تو ان کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ لیسا فی المشرق ولا مغرب فی القبلہ، یعنی اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلہ مشرق و مغرب نہیں ہے، تو کیا ہے اس کو ڈھونڈیے. تو وہ سب ہم نے واضح کر دیا. یہاں لیسا فی المشرق کے بعد جو ہے وقفہ کیجیے، ولا سے جملہ مستانفہ ہے تاکہ اس کا تعلق وہاں سے ہو جائے. یعنی عبارت اس میں یوں بنے گی باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام ولا فی المغرب قبلہ و قبلۃ اہل المشرق. اچھا لیسا فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب وہ پوری بات جو ہے وہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ملا لیجئے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ شام آئے تو وجدنا مراحیز یہ میرحاز کی جمع، اس کی معنی بیت الخلا. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بیت الخلا قبلہ طرف بنائے گئے ہیں. فننحرف، تو ہم لوگ تھوڑا پھر جاتے ہیں، بیٹھتے تو اسی طرف لیکن تھوڑا سا منہ ہٹا لیتے جتنا پھرنا ممکن ہوتا، اور فارغ ہونے کے بعد جب باہر آتے تو استغفر اللہ کرتے.